اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم بھائیو، بزرگان دین کے اقوال قرآن و حدیث کا نچوڑ ہوتے ہیں اور ایک جملہ کے اندر وہ زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھا دیتے ہیں، اور سیکھنے والے، سبق حاصل کرنے والے بزرگوں کے ایک قول سے وہ کچھ سیکھ جاتے ہیں جو وہ بڑی بڑی کتابیں پڑھ کر بھی نہیں سیکھ سکتے۔ اور خوش نصیب لوگ بزرگان دین کے اقوال کو پڑھ کر یا کسی مبلغ سے سن کر ان پر عمل کر کے دنیا و آخرت کی کامیابیاں حاصل کر دیتے ہیں۔ امام ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ لوگ تھکے تھکے کیوں رہتے ہیں، سست سست کیوں رہتے ہیں؟ عرض کی گئی کہ حضور بتائیے اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں اور تھکے تھکے سے رہتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ پاک نے دنیا کو یہ حکم دیا کہ اے دنیا، جو میری عبادت کرے تو اس کی غلام بن جا، اور جو تیری خدمت کرے، تیرے پیچھے پیچھے بھاگے، تجھے کمانے کے لیے اللہ عز و جل کے احکامات کی پرواہ نہ کرے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین اس پر اثر نہ کریں، اور تیرے پیچھے بھاگے، دنیا کا مال حاصل کرنے کی ہی اسے فکر ہو، تو اے دنیا تو اسے تھکا دے۔ میرے محترم بھائیوں، واقعی اگر ہم اپنے ارد گرد دیکھیں تو حالات ایسے ہی نظر آتے ہیں کہ دنیا کا مال کمانے کے لیے بھاگم بھاگ لگی ہوئی ہے، ایک دھوڑ جاری ہے کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں دوسرے سے آگے نکل جاؤں۔ برکت کی کوئی خواہش کرتا ہوا نظر نہیں آتا، برکت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوا شاید ہی کوئی نظر آتا ہو۔ ہر آدمی اس بات کے پیچھے لگا ہوا نظر آتا ہے کہ مال کی کثرت ہو جائے، مال کی کثرت ہو جائے، مال کی کثرت ہو جائے۔ دنیا کا مال اور دولت حاصل کرنے کے لیے ہم مشکل ترین مراحل سے بھی گزرنا گوارا کر لیتے ہیں، سخت تکلیف دہ کام بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور ان سخت تکلیف دہ کاموں کے لیے اپنے دن کا چین اور رات کی نیند کو حرام کر دیتے ہیں۔ پھر مال حاصل کرنے کے لیے نہ حلال کی تمیز کرتے ہیں اور نہ حرام کی تمیز کرتے ہیں، نہ دوسروں کے مال و جائیداد پر قبضہ کرنے سے گریز کرتے ہیں، چاہے یہ مال قیامت کے دن ہمارے گلے کا پھندا بن جائے اور ہمارے گلے میں یہی مال و دولت کا پھندا ڈال کر گھسیٹ کر ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے، ہمیں اس کی بالکل پرواہ نہیں ہے۔ بس ہم نے دنیا حاصل کرنی ہے، اور وہ بھی جیسے حاصل ہو، بس دنیا کا مال آ جائے، دنیا کی جائیدادیں آ جائیں، بنگلے بن جائے، کوٹھیاں بن جائے، بہترین قسم کی کاریں میرے ارد گرد ہوں۔ تو دنیا کا دیوانہ اپنی آخرت کو داؤ پر لگا دیتا ہے، مگر دنیا کے ایک کھوٹے سکے کا نقصان برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ سونا چھوڑ کر گندگی اور بدبودار مٹی کے پیچھے بھاگتا ہوا نظر آتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہی اس کی کل کائنات ہے۔ مال دنیا حاصل کرنے کے لیے کبھی وہ ماں باپ پر ظلم کرتا ہے، کبھی بہن بھائیوں پر ظلم کرتا ہوا نظر آتا ہے، کبھی بیوی بچوں پر ظلم کرتا ہوا نظر آتا ہے،
کبھی عزیز رشتہ داروں پر ظلم کرتا اور ان کے حقوق کو دباتا ہوا نظر آتا ہے. بس مال چاہیے، بس مال چاہیے. آخر بھائی کتنا کھا لو گے. حدیث پاک کا مفہوم ہے، ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال، اور تیرا مال کیا ہے؟ وہ جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، جو تو نے پہن کر پھاڑ دیا، بوسیدہ کر دیا، یا تو نے آخرت کے لیے جمع کر دیا صدقہ و خیرات وغیرہ کر کے، تیرا مال یہی ہے. باقی جتنا بھی مال ہے وہ سب کا سب تیرے وارثوں کا ہے. اگر آج تو حلال طریقے سے کماتا رہا تو انشاءاللہ عز و جل قیامت کے دن تجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور اگر حرام کماتا رہا اور بیوی بچوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، عزیز رشتہ داروں کے لیے موت کو چھوڑ کر مر گیا، یا اس حرام مال سے صدقہ بھی کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ صدقہ حرام مال سے کیا گیا صدقہ قبول نہیں فرماتا. اللہ پاک پاک ہے اور پاک مال کو قبول فرماتا ہے. تو میرے پیارے بھائی، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے مال حاصل کر رہے ہیں. لوگوں کے سامنے اونچی آواز میں باتیں کر کے، اونچی آواز میں گالیاں دے کر شاید تو کسی دوسرے کو دبا سکے، شریف آدمی کو دبا لے، لیکن یہی مال، یہی دولت آخرت میں حرام کمانے والے کی گردن کا پھندا بنا ہوا ہوگا. ہمیں غور کرنا چاہیے، ہمیں فکر کرنا چاہیے. آج میں دوستوں کو اکثر دیکھتا ہوں، مجھے ملتے ہیں میرے دوست، کہتے ہیں یار بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے یار، آج نماز نہیں پڑھ سکتا، آج جو ہے وہ اجتماع میں نہیں جا سکتا ہوں، آج ذکر کی محفل میں نہیں جا سکتا ہوں، آج فلاں نیکی نہیں کر سکتا ہوں، اس لیے بہت تھکاوٹ ہو رہی ہے یار، میں کام سے تھکا ہوا آیا. تو بھائی جب دنیا کے پیچھے ہاتھ بند کر کے بھاگے گا تو تھکاوٹ ہوگی. بزرگان دین نے پہلے ہی فرما دیا کہ دنیا کے پیچھے بھاگے گا تو تھکاوٹ ملے گی. تو کیوں نہیں اس تھکاوٹ سے جان چھڑا لیتا؟ اور یاد رکھیں کہ جو مال آپ اپنے بچوں کے لیے حرام طریقے سے حاصل کر رہے ہیں، یہ بچے بھی آپ کے کام نہیں آئیں گے. کیا دنیا سے آپ سبق نہیں سیکھتے ہو یار؟ کہ باپ کی میت پڑی ہوئی ہوتی ہے اور بیٹے بیٹیاں اپنے اپنی جائیداد میں اپنے اپنے حصے جو ہے وہ جتا رہے ہوتے ہیں، وراثت کا حساب کتاب لگا رہے ہوتے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں بڑے بڑے معاملات دیکھے ہیں. ماں کی میت پڑی ہوئی ہوتی ہے اور اولاد بینکوں کے چکر کاٹ رہی ہوتی ہے. باپ کی میت پڑی ہوئی ہوتی ہے، بیٹے آپس میں دست و گریباں ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ میرا، یہ میرا. میرے پیارے بھائیوں، اس سے جان چھڑائیں، آخرت کے لیے وقت نکالیں، نماز کے لیے وقت نکالیں، دیگر عبادات کے لیے وقت نکالیں. وقت نکالا جاتا ہے، نکلتا نہیں ہے وقت. اور آج کل کی مصروفیات تو بہت ہی زیادہ ہو گئی ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں مال کی محبت سے بچائے اور شریعت کے دائرے کے اندر رہ کر اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اولاد کو بھی ہدایت دے، ہماری اولاد کو بھی مال کی محبت سے بچائے. کیونکہ مال کی محبت ایک ایسا سانپ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر اس سانپ کا منتر تمہیں نہیں آتا تو اس سانپ کو ہاتھ مت لگانا، ورنہ یہ تمہیں نگل جائے گا. اور اسی مال کو ہم نے دیکھا ہے کہ ایمان تک برباد کر دیتا ہے. کسی زمانے میں بھی بہت امیر ہوا کرتا تھا، لیکن اس مال نے جتنا مجھے نقصان پہنچایا، آج میں اس سے ہاتھ باندھ کے توبہ کرتا ہوں، معافیاں مانگتا ہوں. یا اللہ پاک، آئندہ میں مال کو، اس سانپ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. اس کی وجہ یہ کہ اس سانپ کو قابو کرنا بہت مشکل ہے.
امیر اہل سنت